وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سامعین محترم، دوستو، بھائیو، بزرگو، عزیزو، آج ہم نے 8ویں پارے کے دوسرے آدھے سے 9ویں پارے کے 3 پاؤں تک سماعت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا سننا، اس پر عمل کرنا ہمارے زندگی کا مقصد بنائے۔ سامعین محترم، سورہ اعراف سے آج آغاز ہوا ہے۔ اس سورت کو اعراف اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں جنت اور جہنم کے درمیان ایک ایسی جگہ ہے جسے اعراف کہا جاتا ہے، تو اس سورت میں اس کا بھی ذکر ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم سماعت کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ایک بہترین کمال کی بات جو اس سورت میں ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ یا بنی آدم کہہ کر تمام مسلمانوں کو پکارا ہے۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، یعنی کیا مطلب؟ اے اولاد آدم، اور 4 خطاب ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے، اور با اثر خطاب ہے۔ آج کے حوالے سے ایک بہترین جواب بھی ہے مغربی میڈیا کے لیے۔ فرمایا پہلا خطاب، غور کیجیے گا، جو 10ویں رکوع میں ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے ستر کو چھپاتا ہے اور زینت کا بھی باعث ہے، یعنی خوبصورتی کا بھی باعث ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ پہلا خطاب کیا ہوا؟ دوبارہ سماعت کیجیے گا، اس کو غور کریں، چاروں خطاب آخر میں سمجھیں گے۔ فرمایا اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے ستر کو چھپاتا ہے، تمہارے ننگ کو چھپاتا ہے، اور زینت کا بھی باعث ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ دوسرا خطاب ہوا، فرمایا اے اولاد آدم، کہیں شیطان تم کو بہکا نہ دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، فرمایا جیسے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا تھا اور ان کا لباس اتروا دیا تھا تاکہ انہیں ان کا ستر دکھا دے۔ یہ دوسرا خطاب ہے۔ تیسرا خطاب ہوا، فرمایا اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت کا لباس لے لو، یعنی پہن لو، اور کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، بے شک اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ تیسرا خطاب ہوا۔ اب چوتھا خطاب، یہ 3 خطاب لگاتار لباس پر ہوئے، اب چوتھا خطاب ہوا۔ فرمایا اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو تم کو میری آیات سنائیں تو جو تقوی اختیار کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے تو ایسوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ یہ 4 خطاب ہوئے۔ یہاں یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ پہلی 3 ندائیں لباس کے بارے میں ہیں، ان میں سے دوسری ندا میں اللہ تعالیٰ نے یہ تک بیان کر دیا کہ ابلیس لعین نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے لباس اتروا دیے تھے اور ان کے ستر کھلوا دیے تھے۔ گویا ابلیس کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ اولاد آدم کو شرم و حیا کے لباس سے محروم کر دے اور انہیں فحاشی اور عریانیت پر لگا دے۔ آج آپ غور کریں
کہ کس طریقے سے یہود انہی چیزوں سے کھیل کر اہل اسلام کو بہکا رہا ہے۔ اگر اہل اسلام قرآن مجید کو سمجھتے ہوتے، ان خطابوں کو وہ روزانہ پڑھتے ہوتے اور ان کے ذہن میں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح خطاب کیا ہے، تو وہ کبھی بھی اس طرف نہیں جاتے۔ اسے اہل اسلام نے تو سمجھا نہیں، لیکن انہوں نے سمجھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کو انہی کے طریقوں سے مارا جائے۔ آج آپ دیکھیں فحاشی کتنی زیادہ ہے، اور یہاں تک اب ثابت کیا جا رہا ہے کہ سعودیہ کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ تو دیکھیے فحاشی کتنا زیادہ اہل اسلام پر اثر کر رہی ہے، اور وہ اپنے دین سے بے پرواہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں سمجھا دیا تھا، جس پر ہم نے غور نہیں کیا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ تھی تو ایک اللہ تعالیٰ کی تدبیر، لیکن ابلیس نے جب انہیں بہکایا تو کیا معاملات ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ یہ فحاشی انسان کو ننگا کر دیتی ہے، یعنی جس کا دل پاک نہیں ہے تو پھر اس کا ظاہر بھی پاک کیا ہوگا۔ آج ہم مغربی میڈیا کے ذریعے بے حیائی کے امڑتے ہوئے سیلاب اور عورت کی آزادی کے نام پر حیا باختگی کی فضا دیکھتے ہیں، جو عورت مارچ آج دکھائی دے رہا ہے نا آپ کو، تو پھر یہ بات واضح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قرآن نے لباس کے بارے میں تاکید اور تکرار کا اسلوب کیوں کیا ہے، کہ بار بار لباس کا اسلوب کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، جہاں جہاں لباس کا حکم ہے وہاں خوبصورتی کا حکم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ انسان پھٹے پرانے کپڑے پہن کے ایک جگہ ہو جائے، فرمایا نہ، خوبصورت بنے، ظاہر و باطن کو چمکا کر رکھے۔ جس طرح بار بار اللہ تعالیٰ باطن کو چمکانے کا حکم دے رہا ہے، اس طرح یہ بھی فرما رہا ہے کہ اپنے ظاہر کو بھی پاک رکھا کرو۔ جیسے کہ لوگوں کو شوق ہوتا ہے، فرمایا کرو، اور اچھی طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش آؤ، اور اچھے تمہارے لباس ہونے چاہیے، خوبصورتی ہونی چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا اسلام زندگی کے تمام جائز مطالبات کرنے والا دین ہے، لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ لباس پہننے سے اور پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے منع کرے۔ یاد رہے کہ جسم اور روح، دین اور دنیا دونوں کے جائز مطالبات اور تقاضے پورا کرنے والا ہی حقیقت میں کامل مسلمان ہے۔ کہ جسم کے، یعنی آپ اچھا کھائیں گے تو آپ کا جسم چلے گا نا، آپ اچھا نہیں کھائیں گے تو جسم کیسے چلے گا؟ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، نیک کام کریں گے تو روح پاکیزہ رہے گی۔ آپ دنیا میں کمائیں گے تو ہی چل پائیں گے، آپ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں گے تو ہی آپ اچھی طریقے سے دنیا کو پار کریں گے۔ تو فرمایا جسم، روح، دین، دنیا، ان سب کو بنانا ہے، ان سب کو کامیاب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ دنیا میں آئے ہو تو میاں نکل جاؤ جنگلوں میں اور ایک غار کے اندر جا کر چھپ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، نہ، فرمایا دین اور دنیا دونوں بنانی ہے، دونوں چمکا کر دونوں کامیاب کر کے جانی ہے۔ دیکھیے جیسے کہ ایک واقعہ بھی بڑا خوبصورت ہے جو یہاں مفسرین نے پیش کیا ہے، حضرت ابو درداء کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب مہاجرین مدینے سے ہجرت کر کے مکہ کی طرف آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہ ان سب مہاجرین کو ایک ایک کو سب اپنے گھر لے جائیں اور اپنا بھائی بنا لیں، کیونکہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے تھے، کفر کی وجہ سے تنگ ہو کر آئے تھے، سب کچھ اپنا مال وغیرہ چھوڑ دیا تھا، لہذا جب آئے تو اس طریقے سے فرمایا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کیونکہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انصاری تھے، آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں لے لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ غور کیجیے گا، بڑی خوبصورت بات ہے کہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر عبادت کرتے ہیں، اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتے۔ آپ نے ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، پھر اس کے بعد آپ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک دن فجر کی نماز کے لیے نکلے تو آپ نے انہیں نصیحت کے الفاظ فرمائے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو درداء، تمہارے اوپر تمہارے رب کا بھی حق ہے اور تمہارے نفس کا بھی حق ہے، اپنے نفس کے معاملات بھی پورے کرو، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، لہٰذا ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ حضرت ابو درداء رضی
اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس نصیحت کا ذکر مسجد پہنچنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا، عرض کر دی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان نے سچ کہا ہے۔ ذرا آپ غور تو کریں کہ کس طریقے سے اسلام لے کر چل رہا ہے۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی وقت دینا ہے، بیوی بچوں کو بھی وقت دینا ہے، ان کے ساتھ بھی باتیں کرنی ہے، ان کے معاملات بھی پورے کرنے ہیں، کاروبار بھی کرنا ہے، دین بھی لے کر چلنا ہے، ہر ایک چیز اپنے وقت پر آپ نے صحیح طریقے سے لے کر چلنی ہے۔ یہی اسلام ہے، یہی آزادی ہے اسلام کی کہ اس انداز سے لے کر چلنا ہے۔ تو یہ تھا پہلا واقعہ جو یہاں سے ہمیں سکھایا گیا۔ آگے چلتے ہیں تو اصحاب اعراف کے بارے میں ذکر جو سنا تھا، یہ بڑے دل کو ہلا دینے والی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں کی ہے۔ فرمایا ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم۔ اصحاب اعراف قرآن نے یہاں جو ان کو نام دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مومن تھے بروز حشر، جو مومن ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا، اور جو کافر ہوں گے ان کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ اصحاب اعراف وہ ہوں گے کہ جو نہ تو جنت میں جائیں گے اور نہ ہی دوزخ میں، ان کا فیصلہ مؤخر کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کے جو معاملات ہیں نیکی اور بدی کے وہ رکے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کی نیکیاں اتنی زیادہ نہیں ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیصلے کو مؤخر کر دے گا۔ اب وہ جنت میں جنت والے جا چکے ہیں، جہنم میں جہنم والے جا چکے ہیں، اور اصحاب اعراف جہنم میں دیکھ کر لوگوں سے خطاب بھی کریں گے کہ تمہیں تو تمہارا معبود جو تھا کافر، اے کافرو تمہارا معبود جو تھا وہ تمہیں بچا نہیں سکا۔ پھر وہ دیکھیں گے ایسے شخص کو بھی دیکھیں گے جو مالدار تھا، اس سے بھی کہیں گے تیری دولت تجھے نہیں بچا سکی۔ تو یہ بھی خطاب قرآن مجید نے ان کی طرف سے کیا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ لیکن یہاں جو ہمارے لیے بات ہے کہ ہمارے پاس نیکیاں کتنی ہیں پلے، یہ تو وہ لوگ تھے جن کی نیکیوں کی تھوڑی سی کمی کی وجہ سے ان کا فیصلہ مؤخر ہو جائے گا۔ آج اگر ہم غور کریں تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہمارے پاس کتنی نیکیاں ہیں، ہمیں غور کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل جنت میں سے بنائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں تو آگے قرآن مجید 4 قصے بیان کر رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں بہت طویل ہے، اسے ہی ہم سماعت کر کے سبق حاصل کریں گے۔ بہت ہی خوبصورت اور طویل قصہ ہے، کیونکہ آپ کی جو قوم ہے وہ اقوام عالم کی جہالت میں پڑی ہوئی تھی، یعنی انتہا کی جہالت تھی اس کے اندر۔ تو اور اس میں ایک ایسا فرد بھی تھا جو خدائی دعویٰ کرتا تھا، یعنی فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، خدائی دعویٰ کرتا تھا۔ تو ان کا واقعہ جو ہے بہت طویل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات عطا کیے تھے، وہ بھی سابقہ انبیاء کے معجزات کے مقابلے میں بہت زیادہ واضح تھے۔ خاص طور پر عصا، یعنی آپ کی جو لاٹھی تھی، وہ آپ لاٹھی پھینکتے تو وہ سانپ بن جایا کرتی تھی، اور ید بیدا، آپ اپنے ہاتھ کو نکالتے تھے تو وہ چمکتا تھا۔ یہ 2 معجزات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، جو کہ دل کے اندھے بھی ہوں تو وہ بھی اپنا کفر چھوڑ دیں، ایسے ہی معجزے تھے۔ فرعون اور اس کی قوم یعنی قبطیوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر میں آباد ہو گئی تھی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بیت المقدس سے یہاں آئے اور آنے کے بعد یہاں کے بادشاہ بن گئے تھے، تو یہ قوم یہیں آباد ہو گئی۔ پھر اس کے بعد یہ قوم بڑھتے بڑھتے ایک بہت بڑی قوم بن چکی تھی، مصر کی دوسری، لیکن مختلف یہاں پر فرعونوں نے اس قوم پر بڑا ظلم کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو یہاں یہ فرعون تھا، تو یہ بھی بڑا ظلم کرتا تھا، بڑی تکلیف دیتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اس کے شکنجے سے نکالنے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ جب دیکھا تو بڑی تکلیف میں ہے، تو آپ نے اس سے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ میں رب العالمین کی
طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، تو فرعون نے مذاق کے طور پر کہا، اچھا اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ آپ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی، جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک اژدہے کی شکل اختیار کر گئی۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اس سے ایسا نور نکلا جس سے زمین و آسمان کے درمیان روشنی پھیل گئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے، جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں یہاں تک آیا ہے کہ جب فرعون نے لاٹھی کو سانپ بنتے دیکھا تو وہ ڈر کے مارے اپنے تخت سے اسے چھلانگ لگا دی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ پھر اسے یہ ڈر لاحق ہوا کہیں لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں، اس لیے اس نے اپنے مشیران خاص کو بلایا اور کہا یہ ایک جادوگر ہے، تمہارے پاس ہمارے ملک میں اگر کوئی جادوگر ہو تو بلا لو۔ سب نے مشورہ دیا کہ یہاں ہمارے پاس بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں، لہٰذا ایک جگہ طے ہوئی، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان تمام جادوگروں کو جمع کیا گیا۔ تو وہاں پر میدان سجایا گیا، ہر شخص کو بلایا گیا، ایک مخصوص میدان معین دن یہ ساری چیزیں کر دی گئی۔ ساحروں کے جادو کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا تو تمام جادوگر یعنی ساحران مصر بے اختیار سجدے میں گر گیا اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا، کیونکہ وہ پہچان گئے کہ واقعی یہ معجزہ ہے۔ ان کے قبول ایمان نے فرعون کو سیخ برپا کر دیا اور وہ گالم گلوچ اور دھمکیوں پر اتر آیا، لیکن ان 9 مسلموں کے دل کی گہرائی میں ایمان جڑ تک اتر چکا تھا، جو چند لمحوں میں اترا تھا۔ فرعون کی دھمکیاں ان کے پائے استقامت کو لغزش پیدا نہ کر سکی۔ فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں مسلسل تکبر، سرکشی، انکار، ظلم و ستم کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے مختلف آزمائشوں میں اور مختلف عذابات میں ان کو مبتلا کیا۔ اب یہاں سے سیکھنے والی بات ہے، پہلا عذاب ان پر آیا کہ اللہ نے ایسا طوفان بھیجا جس سے ان کی کھیتیاں تباہ ہو گئی۔ دوسرا عذاب بھیجا ٹڈیوں، یعنی یہ چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں، وہ پھیلا دی کہ جو ان کے درختوں کے پتے تک چڑھ کر گئی۔ اس قدر چڑچڑیاں پیدا ہو گئیں کہ انہوں نے جمع شدہ غلے تک کھا لیے۔ مینڈکوں کی کثرت ہو گئی کہ یہ بات بھی کرتے تھے، منہ کھولتے تھے تو مینڈک ان کے منہ کے اندر چھلانگ لگا لیتا تھا۔ ایسے ایسے عذابات، ان کی نہروں، کنوؤں، مٹکوں کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن اب مزے کی بات دیکھیے کہ جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا تو وہ تمام کے تمام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کر جمع ہو جاتے اور عہد کرتے، اقرار کرتے کہ اللہ اگر ہم سے عذاب اٹھا لے گا تو ہم ایمان والے، پختہ ایمان والے بن جائیں گے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، وہ عذاب ٹلتا اور یہ پھر ویسے ہی ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر ڈھرمی بیان کر رہا ہے کہ یہ کیسے ہر ڈھرم تھے کہ جیسے ہی عذاب ختم ہوتا، مشکلات ختم ہوتی، رب کی بارگاہ کو بھول جاتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو بھول جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ بھی کرم کیا، پیچھے ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ان پہ من و سلوہ تک نازل ہوا، ان کے لیے 12 چشمے تک جاری ہوئے، ان کے لیے سمندر کے بیچ میں راستے تک بنے۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر احسانات نہیں فرمائے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو بھی قتل کیا۔ یہ وہ قوم ہے، کئی انبیاء کرام ان میں نازل ہوئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سبب سے ان کو آزادی بھی نصیب ہوئی کہ جو سمندر سے راستے بن گئے اور فرعون اس کا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ اب یہ اپنے شہر پہنچ گئے۔ اب دستور زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا لیا اور وہاں آپ نے 40 روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو توریت جو ہے آپ پر نازل فرمائی۔ اب آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تھے، پیچھے ان لوگوں نے بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا۔ ابھی دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی عطا فرمائی ہے فرعون سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیر وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بڑی عجیب قوم تھی، اور ان کو آج امت مسلمہ کو ان کے واقعات سنا سنا کر ان کو سیدھے راہ پر لانے کی اللہ تعالیٰ کوشش کر رہا ہے کہ یہ قوم قدم قدم پر پھسل جاتی تھی، وعدے کرتے تھے یہ لوگ اور بھلا دیتے تھے، احکام الہیہ کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، اور فرمایا ان میں تعویل اور تحریف تک سے یہ باز نہیں آئے۔ احکام الہی میں انہوں نے تحریف کر دی، یعنی کہ توریت کو بدل دیا،
انجیل کو انہوں نے بدل دیا، ایسے ایسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر یہ لوگ ملوث ہوئے۔ انہیں کہا گیا ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سوا کچھ نہ کرو، مگر وہ ہیلے بہانے کرتے اور مچھلی کا شکار کرتے۔ آگے آپ سنیں گے کہ ان میں ہفتے کے دن مچھلی کے شکار کو منع بھی کیا گیا تھا، آگے واقعات آئیں گے اگلے پاروں میں۔ ان کے السلام کے اس پورے واقعے کو ذکر کر کے امت مسلمہ کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بار بار وقت دیا، یہی وقت تمہارے پاس بھی ہے، تو تم بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کر لو۔ تمہارے پاس بھی موت تک وقت ہے، اللہ تعالیٰ تم سے بھی عذابات کو ٹال رہا ہے، تمہیں ان کے واقعات سنا سنا کر دکھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آتا ہے تو ایسے ایسے عذابات آتے ہیں۔ آج ہی عذاب ہی تو ہیں، یہ جو چکن گونیا کی بیماریاں اور پھر اس کے بعد کرونا اور یہ مختلف نئی نئی یہ جو بیماریاں آ رہی ہیں، آپ اگر میچ کریں تو یہ وہی بنی اسرائیل کے معاملات سے ملتی جلتی ہیں۔ کیسے کیسے مینڈل پیدا ہو گئے کہ وہ بات کرتے تھے تو ان کے منہ کے اندر چھلانگ لگاتے تھے۔ آج دیکھیے کیسے کیسے جانور، اتنا سا مچھر انسان کو ڈینگی، ملیریا، ایسے ایسے مرض کے اندر مبتلا کر رہا ہے۔ تو آج ہمیں یہ وقت دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجتماعی توبہ کریں، انفرادی بھی کریں، اجتماعی بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں تاکہ یہ عذابات ہم سے دور ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو ہمیں آج بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف وقت بلا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حضور علیہ السلام کے عشق میں موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے آج سماعت کیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم أنت حسنت خلقي فحسن خلقي، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك۔ وصلى الله تعالى